امریکہ کو آج سائبر حملوں سے ویسا ہی خطرہ ہے جیسا 11 ستمبر کے حملوں کے بعد دہشت گردی سے تھا۔ یہ کہنا ہے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یا FBI کے سربراہ کرسٹوفر رے کا۔ انہوں نے یہ بات اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو میں کہی۔ امریکہ میں تاوان کے لیے ہونے والے سائبر حملے بڑھ رہے ہیں۔ ملک کی ایک بڑی پیٹرولیم کمپنی کولونیل پائپ لائن کے نیٹ ورکس پہ حملہ کرنے والوں کو ڈیجیٹل کرنسی میں $44 لاکھ تاوان دینا پڑا۔ اس کا ایک حصہ بعد میں حکام نے بازیاب کرا لیا، لیکن پھر گوشت فراہم کرنے والی ایک بہت بڑی کمپنی JBS کے نظام پر تاوان کے لیے ہی سائبر حملہ ہوا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ان حملوں کے تانے بانے روس سے ملتے ہیں، لیکن روسی صدر نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن کی جنیوا میں جو کل ملاقات ہونے جا رہی ہے اس کے دوران بھی یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ سائبر حملے نئی صدی کا ایک نیا چیلنج تو ہیں، لیکن ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے اور آج سے پہلے سے کہیں زیادہ اور زوردار ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ کے پاس ان کے خلاف کیا ہتھیار ہے، اس کی تفصیلات لے کے آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اور کوئی ایک ملک نہیں ہے جہاں سے سائبر حملے ہو رہے ہیں۔ سرکاری اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہیکرز پہلے سے زیادہ مؤثر اور زیادہ خطرناک کیسے ہو گئے ہیں؟ سر، اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، پورا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ بہت اسٹرینتھ ان حملوں میں بھی آئی ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکاری اداروں اور بڑی بڑی کمپنیوں پر یہ حملے بہت بڑھ گئے ہیں، اور یہ حملے خاص طور پہ اس میں شرپسند ریاستوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے ہیکرز بھی موجود ہیں، اور انفرادی سطح پر کام کرنے والے رینسم ویئر یا تاوان لینے والے ہیکرز بھی اس میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے جب کولونیل پائپ لائن والا واقعہ ہوا تھا جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، تو میری مختلف ماہرین سے بات ہوئی، ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ حملے مزید بڑھیں گے، کیونکہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں سے بیٹھ کر یہ سائبر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر روس اور چین میں اس طرح کے گروہ موجود ہیں جو کہ تاوان کے لیے یا سسٹمز میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ حملے کر سکتے ہیں، اور جب تک اس سے نمٹنے کے لیے کوئی مربوط بین الاقوامی نظام نہیں بن جاتا ان پر قابو پانا مشکل ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک میں وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی دوسرے ملک میں ہونے والے جرم کے بارے میں کیوں بہت زیادہ توجہ سے کام کریں گے، خاص طور پہ جب یہ ثابت کرنا بھی انتہائی مشکل ہو کہ ان کے شہری ان کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور اس کا ایک پہلو اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، اب مکیفے کے جو اس وقت کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جن کا اس وقت کہنا ہے، جو خاص طور پہ مکیفے جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹمز کو وائرس سے بچانے کے لیے سافٹ ویئرز بناتا ہے، اس کے چیف سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہیکرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور ایک مسئلہ جس کی طرف ہم ابھی توجہ نہیں دے رہے وہ ان ہیکرز اور رینسم ویئر بنانے والوں کی جرائم پیشہ گروہوں سے پارٹنرشپ ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں کہ وہ کمپنیوں کے سسٹمز کی کمزوریاں پکڑیں جس سے ان کمپنیوں کے نظام کو ہیک کیا جا سکے، اور اکثر ادارے جن کے کمپیوٹر سسٹم اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں وہ ان حملوں کو نہیں روک سکیں گے۔ اب واشنگٹن DC میں الارمز تو ریز کیے جا رہے ہیں۔ امریکی جو حکام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بہت سنجیدہ ہے، لیکن عملی طور پہ اس سنجیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مختلف چیزیں ہیں۔ امریکی حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پہلی بار اعلیٰ سطح پر ایک عہدہ کریٹ کیا ہے، ایک جو اوور آل پوسٹ ہے وہ کریٹ کی گئی ہے، جو کہ امریکہ کا پہلا سائبر ڈائریکٹر ہوگا۔ امریکہ میں نجی کمپنیز اور سرکاری اداروں کے کمپیوٹر سسٹمز سائبر حملوں اور رینسم ویئر یعنی تاوان کے لیے ہیک ہونے والے جو حکومت کے پاس اب نجی کمپنیز کے سسٹمز ہیں، ان کو نجی کمپنیز کو خاص طور پہ اس حوالے سے پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر سسٹمز کو بہتر بنائیں۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے نامزد کی گئی ٹیم کی جانب سے ایک وارننگ بھی جاری کی گئی ہے اس حوالے سے کہ نجی شعبے میں بہت سی کمپنیاں اپنے کمپیوٹر سسٹمز کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہ رہی ہیں۔ اسی لیے اب ان کمپنیز کو اپنے نیٹ ورکس کو بہتر بنانے کے لیے اور محفوظ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا پابند بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ سسٹم، یہ ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے بتائیے، کیونکہ وہ لوگ جو کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کبھی شکر ہے کہ ہیک نہیں ہوئے، تو کس طرح سے اس کو آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک ملک سے بیٹھ کے دوسرے ملک میں کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کیسے کیا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ سب سے پہلے سارا اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کو کنیکٹ کرنے میں دوسرے نیٹ ورک کی طرح، کیونکہ انٹرنیٹ ہی ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو ہیکرز کمپیوٹر سسٹمز کی کمزوریوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں فشنگ ای میلز بھی ہیں، BOA میں جو ہماری اکثر ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں ہمیں ان ای میلز کو رپورٹ کرنے یا فوری ڈیلیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ ای میلز ملازمین کو اٹیچمنٹس کھولنے کے لیے کچھ حد تک کنونس کرتی ہیں، اکساتی ہیں، اور یہی فائل جو آپ اپنی ای میل میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اداروں کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو متاثر کرنے والے میل ویئر کو لانچ کرتی ہیں۔ یا جس طرح سے ہم نے کولونیل پائپ لائن کا معاملہ دیکھا، اس میں ہیکرز نے ایک پرانے VPN کو بریک کیا،
رینسم ویئر یا تاوان کے لیے استعمال کیا جانے والا میل ویئر جب ایک بار کسی ادارے کے کمپیوٹر سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نظام لاک ہو جاتا ہے. جیسے ہم اپنا کام ختم کرنے کے بعد اکثر اپنے کمپیوٹرز لاک کر دیتے ہیں, لیکن اس کا پاسورڈ تو ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن ہیک شدہ کمپیوٹرز کے پاسورڈ یا چابی صرف ہیکرز کے پاس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اسکرین پر ایک پیغام آتا ہے کہ کیسے اور کتنے پیسے دے کر آپ یہ چابی حاصل کر سکتے ہیں یا یہ پاسورڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو تاوان کی ادائیگی کے لیے زیادہ تر کرپٹو کرنسیز کا استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں ہیکرز حساس فائلوں کو کاپی بھی کرتے ہیں اور تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے ان خفیہ اور اہم فائلوں کو عوامی طور پر جاری کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. کرپٹو کرنسیز کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. آل رائٹ, اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے. اسد, بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے.